السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا سمر ویکیشن چل رہا ہے، تو اس درمیان میں نے سوچا کہ کچھ ہم تھوڑی سی شرک کے بارے میں معلومات لے لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہ 16 لیکچر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بات اترے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ شرک کیا چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق دے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید مینز ایک اللہ کو ماننا۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے اور شرک سے بچنا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح توحید کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو ہم سب مطلب جیسے کہ ماشاءاللہ قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں شرک کے بارے میں کتنی دفعہ سختی سے، شدت سے بیان ہوا ہے۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 میں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک ظلم عظیم ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھتا ہے، وہ اللہ پر یعنی کہ بہت بڑا بہتان وہ اللہ پہ لگاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں خود قرآن میں بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ اپنا تعارف خود فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور بھی دیکھیے شرک کی سنگینی ہمیں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 سے ہمیں اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بے شک جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی جو رسول ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پہ مخاطب ہو کے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کریں گے تو اے نبی تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ کتنا بات فرما رہے رسول اللہ سے کہ نہیں کہ آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی جو ہے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں رسول نبی تو شرک نہیں کرتے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ تو ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جس طرح قرآن میں توحید کو شدت سے بیان کیا گیا، اسی طرح شرک کو بھی بڑی شدت سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو چیز جتنی زیادہ دیکھیں نقصان دہ ہوتی ہے نا، اس سے انسان اتنا ہی زیادہ پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں زہر ہے نا، کہ زہر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اگر ہم کو ہاتھ لگانا پڑ جائے تو ہم کتنی دفعہ بار بار اگر ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے ہم بار بار دھوئیں گے، ہم کتنی احتیاط سے اس کو استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو استعمال کرنا ہے۔ تو ہم ایک دنیاوی چیز پہ اتنی توجہ دیتے ہیں جو خطرناک ہے، تو اسی طرح شرک بھی انسان کی اعمال کے لیے ایک شدید مہلک زہر سے بھی زیادہ سمجھیے وہ خطرناک ہے۔ تو آپ نے بھی ہمیں اس کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے، چھوٹے بڑے باریک ہلکا بڑا، ہر طریقے سے نا ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ ہم کسی قسم کی غفلت میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ہم کوئی شرک نہ کر بیٹھیں اور ہم اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھیں۔ دیکھیں ہمارے رسول کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی کہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی ہمیں بتا کے گئے۔ اب شرک جو ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے شرک اکبر، اور اس کو آپ دوسرا فارم میں بھی سنتے ہیں شرک کبیرہ۔ شرک کبیرہ ہے نا، یعنی کہ بڑا۔ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ اکبر یا کبیرہ بڑا۔ اسی طرح
یہاں شرک اصغر، اصغر کہتے ہیں چھوٹا شرک، اور اس کو بھی دوسرا ورڈ بھی یہ ہے شرک خفی، یعنی کہ خفی کا مطلب چھپا ہوا، ایسا چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو شرک اکبر کے بارے میں تو دیکھیں آپ لوگ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں نا، تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا شرک ہے نا، جو دوسری قسم ہے جو بہت ہی باریک ہے، چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، اس کے بارے میں اکثر آپ دیکھیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اصغر یا چھپا ہوا شرک۔ تو آج جو ہمارے لیکچرز میں دے رہی ہوں 16 لیکچرز میں انشاءاللہ، تو یہ شرک اصغر کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہمارا یہ آج کا موضوع بھی شرک اصغر ہی کے ٹاپک پہ یہ تمام ہمارا سلسلہ چلے گا۔ اس شرک کو شرک خفی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا چھپا ہوا شرک کرتے ہیں، تو شرک اصغر بے شک دیکھیے، شرک جو چھوٹا والا شرک ہے، شرک اصغر، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، بے شک یہ شرک کبیرہ یا شرک اکبر کی طرح تو نہیں ہے، اللہ حفاظت میں رکھے، لیکن جب یہی چھوٹی عمل شرک اصغر اگر ہم بار بار ریپیٹ اینڈ ریپیٹ کریں گے نا، تو دیکھیں یہ بھی سنگین بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عام گفتگو میں بھی جو ہے نا، اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں ہم کچھ ایسے جملے بول جاتے ہیں، ایسے الفاظ بول جاتے ہیں، اپنے انداز ہم ایسے اختیار کر جاتے ہیں جس سے شرک ہمیں خفیہ طور پہ وہ ہو جاتا ہے اور اس کی بو اس میں آتی ہے۔ تو اس سے ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنا، سمجھنا چاہیے، اور ہمیں جو لا علمی میں کسی طرح کی غفلت سے ہم سے کوئی شرک نہ ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے دیکھیے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی شرک سے بچنا بھی ہے، اور اس کی بو یعنی کہ اس کی شبہ سے بھی، اس کے سائے سے بھی بچنا، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیں شرک اکبر جو ہوتا ہے نا، جو میں نے آپ سے پہلے بتایا 2 قسم کے شرک ہوتے ہیں، ایک شرک اکبر بڑا شرک، اس کی نا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، جیسے عیسائی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ پھر دوسرا جو شرک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صفات کو شامل، اس کی صفات میں ہمیں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ عالم و علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ہم کسی انسان کو، کسی جن کو اللہ کے عالم الغیب ہم کسی کو نہیں مان سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے، ہم خبر رکھتا ہے، اس کو علم رکھتا ہے، تو ہم اللہ کی صفات میں کسی انسان اور جن کو یہ خصوصیات ہم شامل نہیں کرتے۔ تیسرا دیکھیے جو ہے عبادات میں شرک، اللہ کی جیسی عبادات ہوتی ہیں، ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، جیسے دعا ہے اللہ ہی سے کرنا ہے، نماز ہے تو ہمیں اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ہمیں کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ قربانی کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نظر، نیاز، منت سب ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سب کسی اور کے لیے کریں گے نا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک اکبر، جس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سورہ نساء میں اللہ نے کتنی سختی سے کہا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا مگر میں معاف نہیں کروں گا اس کو۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں شرک اکبر کے بارے میں۔ اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں جو ہے شرک اصغر، یعنی کہ چھوٹا شرک، چھپا ہوا شرک، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، یعنی کہ اپنی امت کے لیے ہمیں میسیج دے رہے تھے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ خوف ہے تمہارے بارے میں، یعنی کہ امت مسلمہ کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ کس بات کا ہے؟ وہ شرک اصغر کا خوف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا، دریافت کیا، پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی رسول اللہ کا ذکر آیا نا تو آپ بھی درود شریف پڑھا کریے، ٹھیک ہے۔
تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ یہ ایک واضح اور صاف دو ٹوک بات رسول اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ واضح کر دیا، یہ صاف جواب میں دے دیا کہ شرک اصغر کے حوالے سے کہ اس کے علاوہ بھی یعنی کہ ایک تو ریاکاری بتائے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں چھوٹی چھوٹی جس میں شرک اصغر پایا جاتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر کی یعنی کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سے بھی بچنا ہے، اور میں نے آپ سے کیا اس کی ہمیں دور سے اس کی چھائی سے بھی ڈرنا ہے، اس کی بو سے بھی دور بھاگنا ہے۔ تو اب آپ کو شرک اصغر کی میں نے کہا نا اس کی چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو ہم آج سے یہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے باریک باریک پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں میں یہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھیے اپنے پاس کاپی لے لیں، پین لے لیں تاکہ آپ لوگ اس کو پوائنٹ لکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ لیکچر سن لیتے ہیں جب آپ اس کو لکھیں گے نا پھر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، اور جب آپ سمجھیں گے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اس طرح کیا ہوگا، یہ ہمارے عمل اور فعل میں بہت اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم بات کیا کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا شرک اصغر کیا چیز ہے، ریاکاری ہے۔ تو یہ ریاکاری شرک کیسے بن جاتی ہے نا، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں جو ہے نا، اب آپ دیکھیے 160 آیت ہے کہ ہم ریاکاری سے کیسے بچیں۔ ہم اس کو یہ سلوشن دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تھا نا کہ ریاکاری شرک ہو جاتا ہے، شرک اصغر، تو اب اس کو ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ تو اس کا سلوشن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سورۃ الانعام کی جو آیت ہے 160، اللہ نے ہمیں قرآن میں جیسے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے سارے معاملات کو، اپنی عبادات کو، ہماری نماز کو، زندگی کے معاشرتی معاملات، کاروباری معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا رہنا سہنا معاملات، ہماری صحت کے معاملات، ہماری رشتہ داری، صلہ رحمی کے معاملات، جتنے بھی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے پہلو، ہمارے موت کے حوالے سے بھی جو ہماری بیماریاں ہیں، ہمارے صبر اور شکر کی کیفیت ہے بیماری کی حالت میں جو پیدا ہوتی ہے، ان بیماریوں سے پناہ مانگنے کی اور حلال موت کی تمنا کرنا، حرام موت سے بچنے کی دعا کرنا۔ تو تمام زندگی کے ہمارے معاملات، موت سے کنیکٹڈ معاملات کہ جو موت کے حوالے سے تمام معاملات ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو تمام کام ہونا چاہیے صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اسی کا حق ہے۔ مگر جب ہم اللہ کے اس حق میں اوروں کو شامل کرتے ہیں نا، یعنی کہ ہم اس لیے اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں، کہ وہ ہم سے خوش ہوں، وہ ہماری تعریف کریں، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ گویا کہ ہم نے اچھے کام کس کے لیے کرنا تھا؟ اللہ کے لیے کرنا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ ہماری تعریف کریں، وہ ہم سے خوش ہوں، تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کر دیا۔ تو جو اللہ کی رضا کی خاطر کام ہونے چاہیے تھے نا، ہم نے اللہ کے اس حق میں کسی غیر کو شامل کر لیا۔ تو جب کسی غیر کو شامل کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم نے شرک کر لیا۔ اللہ کا حق ہے، اس کی رضا کے لیے ہم نے کیا کرنا؟ سارے کام کرنے اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ ہی تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے نا، کھانا پینا سب کچھ، تو ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہمارے نزدیک ایک اللہ کی رضا ہو نہیں تو پھر صرف یہ مقصد ہو کہ لوگ دیکھیں، یعنی کہ اللہ کی رضا ہمارے سے پوشیدہ ہو جائے، ہمارا مقصد کیا ہو جائے؟ لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، تو مجھ سے خوش ہوں، تو یہ کیفیت کیا ہے؟ ٹوٹل کفر ہے،
سمجھ آ رہی ہے نا، ٹوٹل حرام ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور سیدھا انسان کیا ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ تو اگر ایسی کیفیت اگر میرے اندر میں فیل کر رہی ہوں اور آپ اگر اپنے اندر فیل کر رہے ہیں تو ہمیں فوراً اپنا احتساب کرنا چاہیے اور ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو اگر اللہ کی رضا کا ہمیں احساس ہے، اللہ کی رضا اگر ہم چاہتے ہیں، مگر بندوں کے بھی ہوتا ہے نا، انسان ہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، مگر کبھی کبھی جو ہے ساتھ ساتھ بندوں کی رضا بھی بیچ میں آ جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو اپنے سامنے پا کر نیکی کا مطلب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اچھے بھلے کام کر رہے تھے، مگر ذرا لوگوں کو دیکھا اچھی سی نماز پڑھنا شروع کر دیا، سجدہ کر رہے ہیں تھوڑا سا لمبا کر دیا، تو لوگوں کو اپنی عبادت دکھا رہے ہیں، اس کو اچھائی میں کر رہے ہیں، کسی اچھائی یا نیکی کام کو اس کو شو آف کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے جو شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ ہم نے کسی اور کو بھی خوش کر دیا، تو یہ معاملہ جو ہے نا سیریس معاملہ بن جاتا ہے، شرک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ریاکاری جو ہمیں بتائی تھی۔ تو یہ ریاکاری جو ہوتی ہے نا، نیت کے اندر ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ یہ اندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان منہ سے تھوڑی نہ بول بول کر کوئی بتاتا کہتا تھوڑی چاہتا ہے کہ میں اچھے عمل کر رہی ہوں، دیکھو مجھے، دیکھو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں، میری تعریف کریں، یہ سب بولتا نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر کے مائنڈ اور دل کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اندر سے کیا خواہش کر رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ دیکھتے ہوئے، ڈونیشن دیتے ہوئے، اس کے اندر کیا ہے یہ انسان جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو یہ نیت کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ چھپا ہوا شرک، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، خفیہ شرک ہے، یہ اندر کا شرک ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، مگر انسان خود بھی جانتا ہے اور اللہ تو ہے ہی عالم، اللہ علم والے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو ریاکاری اسی طرح سے کیا ہو جاتی ہے؟ شرک بن جاتی ہے۔ اب اس شرک کے خفی یعنی کہ شرک اصغر، چھپا ہوا شرک، ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو بہت پریشانی ہو گئی جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میری امت سے تو مجھے بہت خوف ہے کہ تمہارے اندر یہ پایا جائے گا۔ اب تو صحابہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر وہ تھے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ وہ تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم کیسے بچیں گے، کس طرح ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاص تربیت فرمائی، ان کو علم دیا، ان کو فہم دیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ، جن کے لیے اللہ کے رسول نے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شرک خفی، اب وہ ہمیں بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ شرک خفی کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ شرک خفی ایسے ہے جیسے سیاہ یعنی کہ رات کی اندھیری، سیاہ بلیک، سیاہ چونٹی، سیاہ رات ہے، سیاہ پتھر ہے، یعنی کہ تین طرح کی اندھیری ہے، تین طرح کی تاریکی ہے، گہرائی ہے، یعنی کہ چونٹی بھی ہے تو وہ بھی سیاہ ہے، پتھر ہے تو وہ بھی سیاہ ہے، اور رات ہے تو وہ بھی کالی اندھیری ہے۔ تو اب اس کالے پتھر پہ سوچیں، اب آپ لوگ امیجنیشن سے کام لیجئے کہ ایک کالی رات ہے، ڈارک نائٹ ہے، کوئی 14ویں کا چاند نہیں ہے، بس اندھیرا گپ اندھیرا ہے، کالا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر مطلب ایک کالی رات ہے، اس کے اندر کالا پتھر رکھا ہے اور اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہے۔ تو بتائیں کون دیکھ سکتا ہے اس کو؟ ہے نا، یہ کون دیکھ سکتا ہے اتنی کالی؟ ہم کو تو اپنے روم میں ایک زیادہ اندھیرا ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، تو یہ تو اس میں کالا پتھر بھی اور کالی چومٹی بھی چل رہی ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے یہ ہے شرک خفی، جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، کس طرح ہم اس سے بچیں، کس طرح سے ہم ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کالے پتھر پہ کالی چومٹی ہمیں نظر نہیں آتی، ایسے ہی ہم سے شرک خفی، چھپا ہوا شرک اصغر ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جب بتایا، اگر پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو یہ فکر ہے کہ اللہ سے، پھر وہ یوں دعا کیا کرے۔ آپ لوگوں کو یہ دعا اپنے اسکرین پہ انشاءاللہ نظر آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو کہ جو شرک اللہ تعالیٰ واضح ہے،
جس کو میں جانتا ہوں میں اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور اے اللہ جس کا مجھے علم بھی نہیں ہوتا، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے اس سے بھی بچا لے، جانتے ہوئے شرک اور انجان، یعنی کہ دونوں سے اللہ سے پناہ ملتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کو اپنی سوچ میں بھی رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ تو بہت ڈینجر بات ہوگی نا کہ ہم آخرت میں پہنچے اور ہمیں احساس ہی اور پتہ چل رہا ہے ہمارے اعمال تو شرک کر کر کے دنیا میں ختم ہو گئے۔ لہٰذا شرک اصغر کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو بہت واضح اور کلیئر مائنڈ میں کلیئر کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول ہمیں سب کچھ بتا کے گئے، ہم پہ فرض ہے نا علم حاصل کرنا، تو لہٰذا ہمیں اپنا وقت دینا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو اللہ کے لیے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو چیک کریں، اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، اللہ سے بول کر کے کہ یا اللہ میں بھی عمل کرتی ہوں، ہے نا۔ ہم جب عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ سے ہم انٹینشن کریں کہ یا اللہ میں جو بھی عمل کرتی ہوں نا، کوشش ہے صرف آپ ہی کی توفیق سے، وہ صرف آپ کی رضا کے لیے میں کر رہی ہوں، اللہ آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے کر رہی ہوں، آپ سے ثواب پانے کے لیے کر رہی ہوں، آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے کر رہی ہوں۔ یا اللہ میں جو بھی چھوٹا بڑا عمل کروں وہ صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ جہاں کہیں ہمیں لگے کہ کام تو میں نے شروع کیا تھا بڑے خالص ہو کے، مخلص ہو کے اللہ کی رضا کے لیے، مگر اب انسان ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے نیت جو ہماری بیچ میں اگر ہمیں محسوس ہو کہ اس میں ریاکاری شامل ہوئی، اور شیطان تو آپ کو پتہ ہے وقفے وقفے سے ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ چمٹا رہتا ہے، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، خون کی رگوں میں، تو وہ ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہماری نیتوں کو بھی جو ہے نا وہ ریا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو نیت تو ہم نے خالص کری تھی شروع میں، مگر کیا ہوا، بیچ میں یہ احساس ہوا کہ جو میں نے عمل شروع کیا تھا اس میں ریاکاری شامل ہو رہی ہے، یہ میری سوچ میں یا میرے عمل میں، تو ہمیں فوراً کیا ہونا ہے، الرٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے، اور اسی وقت ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری کمزور بندی ہوں، پروردگار عالم میں بے بس ہوں، میری نیت تو آپ کو راضی کرنے کے لیے تھا، میرے دل میں غلط خیال آ گیا، غلط سوچ آ گئی، یا اللہ یہ شیطان نے سوچ ڈال دی، شیطان کا عمل ہے، میرے اوپر اس کا حملہ ہو گیا، میں ایسا نہیں چاہتی، یا اللہ آپ مجھے شیطان سے بچا لے، مجھے اپنی رضا کے لیے خالص کر لے۔ اس طرح سے وقفے وقفے سے اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا، اور جو ہم کر رہے ہیں نا، تاکہ کوئی عمل ہمارا ضائع نہ ہو جائے، اور ہمارا ہر عمل روز آخرت میں ہمیں پورا اجر ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا کرنا ہے؟ ریاکاری کا دعا کرنا ہے، اور اپنے عمل کو چیک کرتے رہنا، اور اپنے وقفے وقفے سے اپنی نیت کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمیں دیکھیے احادیث میں بہت کچھ ہمیں ملتا ہے، اب مختصر وقت میں تو ہم مختصر ہی بات کر سکتے ہیں نا۔ انسان کو دیکھیے زندگی بھر وہ عمل میں مصروف رہتا ہے، انسان زندگی بھر عمل میں مصروف رہتا ہے، اور آخرت میں جا کے جب اس کو پتہ چلتا ہے، حالانکہ اس کو اپنے بارے میں جو ریاکار ہوتا ہے نا، دیکھیں اس کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، دنیا میں اس کو پتا ہوتا ہے اور اللہ کو بھی معلوم ہوتا ہے، مگر دنیا والوں کو میں جو عمل کر رہی ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ تو میرا ظاہر ہی دیکھ رہے ہیں نا، اندر کیا ہے آپ کو نہیں پتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا والوں کو پتہ نہیں، مگر آخرت میں سارے سب کے سامنے جو نا اوپن ہو جائے گی بات، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم نے یہ کام میری رضا کے لیے تھوڑی کیا تھا، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، نہ تم نے اپنی جان میری خاطر قربان کی، نہ تم نے مال میری خاطر قربان کیا، نہ تم نے میری خاطر لوگوں کو سکھایا پڑھایا، یعنی کہ ایک عالم، ایک شہید اور ایک علماء، ٹھیک ہے نا، ایک عالم ہو گئے، یہ ایک جو مال خرچ کرتے ہیں، وہ تینوں چیزیں، ایک شہید ہو گیا، ایک مال خرچ کرنے والا، ایک عالم، تو تینوں کا عمل بظاہر لوگوں کے سامنے بہت تھا، مگر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں کہا تھا، تم نے دنیا کے لیے کہا تھا، دنیا کی تعریف کے لیے، دنیا سمیٹنے کے لیے کیا تھا، تمہیں وہیں سب کچھ مل گیا، اب تمہیں سب کچھ دنیا میں مل گیا تھا، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔
تو اس لیے ریا کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا، بار بار اس کے حوالے سے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، بار بار اپنی نیت کو سیدھا کرتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہم نے کیا کیا اب تک پڑھ لیا، دیکھیں اس کے لیے یہی میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے۔ جب ہم دیکھیں صبح اٹھے نا، تو جو میں نے آپ کو بتایا سورہ انعام کی جو آیت نمبر 160 ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اپنے دل و دماغ میں نیت کو ریفریش کر لیں کہ یا اللہ اس آیت کو پڑھنے کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تمام میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں آپ کے لیے، تو یہ اللہ سب کچھ یہ میرا آپ کی، اللہ آپ کی رضا کے لیے میری سوچ اگر ادھر ادھر ہو جائے یا اللہ تو آپ نے مجھے خود سیدھا کر دینا ہے۔ اللہ میں تو شعوری طور پہ نیت میں کرتی ہوں، میرا سب کچھ آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، اگر میں غلط ہو جاؤں، بھٹک جاؤں، یا اللہ آپ مجھے راہ راست پہ لے کے آئیں، آپ مجھے ایسی تعلیم دیں، ایسی توفیق بھی دیں کہ میں اپنی نیت کو خالص آپ کے لیے کروں، اللہ میری مدد فرمائے۔ اس طرح سے ہم قدم با قدم اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مہلک عمل سے، ریاکاری کے عمل سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ جو شرک اصغر جو کیسے ہو جاتا ہے نا، سب سے پہلے اب ہم جو اپنی چیپٹر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو رسول اللہ نے ہمیں بتایا، تو اب جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو گفتگو میں، ہمارے الفاظ میں کس طریقے سے شرک ہو جاتا ہے، چھپا ڈھکا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہم بات چیت کرتے ہوئے بعض دفعہ بے سوچے سمجھے باتیں کر دیتے ہیں، ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں جن کے مفہوم کے اندر بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مگر معنی مفہوم کے اندر کیا ہے، شرک پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شرک کے شبے سے بھی بچنا چاہیے، ہے نا، ہمیں دور بھاگنا چاہیے۔ بہت سارے لفظ اور جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شرک چھپا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمہارے الفاظ اور گفتگو میں شرک پایا جاتا ہے، اس کو غور سے دیکھو، سمجھو، علم حاصل کرو۔ جو ایک سیدنا حذیفہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، اب غور سے سنیں، رسول اللہ نے ہمیں یہ بتائے ہیں، کچھ جملے بتائے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی دنیاوی جملوں کو بھی درست کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ اب آپ سمجھیں، غور سے سنتے جائیے، یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ آپ اس جملے کے فرق کو سمجھیں۔ دیکھیں میں نے دو جملے بولے، ان کے فرق کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یعنی اور کے ساتھ اللہ کے چاہنے میں، یعنی کہ اور کا ورڈ کسی اور کو شامل نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوں کہو جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد فلاں چاہے۔ اس باریکی کو سمجھیے، اللہ کی چاہت پہلے نمبر 1 پہ کس کی چاہت ہونی چاہیے؟ اللہ کی چاہت۔ کوئی چاہت اللہ کی چاہت سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے، بعد میں، اللہ پہلے۔ اللہ جس کام کو چاہتا ہے، دیکھیں کام وہی ہوتا ہے، بے شک آپ 100 باتیں چاہ لیں، آپ 10 باتیں چاہ لیں، ہم ارادے کر لیں، کوئی اتنے پلانز بنا لیں، کوشش کر لیں، کام وہی پورا ہوتا ہے جس میں اللہ کی چاہت شامل ہوتی ہے۔ تو ہمارا وہی ارادہ، ہمارا وہی کام، ہماری وہی چاہت پوری ہوتی ہے جس میں اللہ کی چاہت شامل ہوتی ہے۔ تو جس امر میں اللہ کی چاہت شامل نہیں ہوتی، وہ کام ہمارا نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ دیکھیں کہ اللہ نہیں کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، یعنی کہ ایسا نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، ایسا نہیں کہنا، بلکہ کیسا کہنا ہے، جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد آپ چاہیں، یعنی کہ 2% جیسے اللہ اور رسول ہیں، تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے اللہ اور رسول چاہیں، اللہ اور اس کے بعد رسول چاہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں۔ اب غور سے سنیے میرے جملے، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا بنا دیا؟ یوں کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ تعلیم آپ کو مجھے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس تعلیم کے ذریعے
اپنے دنیا میں بھی اگر دنیاوی جملوں میں بھی اگر ہم ایسی کوئی بات کرتے تو اس کو فکس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس آدمی کو وہیں ٹوکا اور کہا ایسے کہو جو اللہ اکیلا چاہے. آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا؟ یوں کہو جو اللہ واحد چاہے. اس طرح ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر کہا تم لوگ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. دیکھیں کون آ کے کہہ رہا ہے؟ یہودی آ کے کہہ رہا ہے مسلمانوں کے کہ تم لوگ جو ہے نا شرک کرتے ہو. اور اس نے کہا بھی وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہو, تم یوں کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو چاہے اور تو چاہے, یعنی کہ رسول اللہ, یعنی کہ جو اللہ چاہے اور رسول چاہے, اور تم اپنے نبی کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہو. اور ایسا کہتے ہو جو اللہ چاہے جو نبی چاہے, تم کہتے ہو کعبہ کی قسم. اس طرح تم دو باتوں میں شرک کر جاتے ہو. دیکھیں یہودیوں کو بھی اللہ نے کتنی باریکی سے شرک کے بارے میں سمجھایا ہے, طریقہ بتایا. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی حکم دیا ہے کہ تم نے بھی شرک نہیں کرنا ہے. اس وقت بھی اللہ نے ان کو بتایا, مگر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا لیا, نعوذ باللہ. تو رسول اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے, اسلام کو قبول بھی نہیں کیا. لیکن کتنی باریکی سے آپ دیکھیے یہ اسلام کے اندر کتنے اعتراضات ڈھونڈ رہے ہیں, صحابہ کے اعمال کو کتنا کلوزلی واچ کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اعتراضات ڈھونڈ رہے, باریکی سے ڈھونڈتے تھے. اور بعض اوقات تو وہ مسلمانوں کو ایسی باتیں کہتے تھے جو واقعی ٹھیک ہوتی تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی مثال بتائی کہ جو یہودی نے مسلمان کو کہا کہ تم جو ہو تم لوگ شرک کرتے ہو, جو تم یوں کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور نبی چاہے اور کعبے کی قسم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں قسم کھانا ہو تو کہنا کعبے کی قسم نہیں بلکہ رب کعبے کی قسم, یعنی کہ کعبے کی نہیں, کیا کہنا ہے؟ رب کعبے کی قسم کھایا کرو. کعبے کی قسم نہیں کھانا, صرف اس کے ساتھ کیا ملانا ہے؟ رب بھی ملانا ہے. اور پھر اسی طرح کہو جو اللہ چاہے پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. آپ غور کریے کہ اس جملے میں کیا ہے, غور سے سنیے. اللہ چاہے اور نبی چاہے, اور بیچ میں تھا, تو رسول اللہ نے اس کو کریکشن کیا, ایسے کہو جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد, یعنی کہ پھر بیچ میں آنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. تو یہ ہم کو تربیت دے کے گئے. تو پھر جو آپ چاہیں جو صحیح طریقہ ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ اللہ نے بتایا, یہ ہم نے اپنے دل سے نہیں بلکہ رسول اللہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں, تعلیم دے کے گئے ہیں. اور ہمارے پاس جو یہ جملے کہتے ہیں نا, ہم عام زبان میں بھی آپ دیکھیں, ہمارے عام زندگی میں بھی ہم یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جو اللہ رسول چاہے, ہم کتنا عام کہہ دیتے ہیں. اب ہم اور آگے دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے اور کیا کیا رہنمائی کرتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس باریک سی بات میں, جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا تھا, تو اس میں اور لگا کرتے تھے کہ نا جو اللہ چاہے اور رسول چاہے, تو اس میں رسول اللہ نے ہمیں کریکشن کرایا تھا. باریک سی بات ہم کو انہوں نے بتائی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, پھر لگانا ہے, تبھی جا کے بات ٹھیک ہوگی. اب ان دونوں باتوں میں کیا ایسی بات ہے, کیا اتنی فرق ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تم مجھے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو. تو دیکھیے جو ہوتا ہے نا, کس طرح کی گفتگو, یوں ایسا لگتا ہے, یہ تاثر پیدا ہوتا ہے جب ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں, ایسے جملے بولتے ہیں, تو اس سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو ہم نے برابر کر دیا, یعنی کہ جو اللہ چاہے آپ چاہیں, تو یعنی کہ ایکول کر دیا. تو جب ہم ایسے بولتے ہیں تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے رسول اللہ نے کہا کیا تم مجھے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو, چاہتے ہو چاہے دیکھیے ارادہ اللہ اور رسول جو بھی ہے نا, اللہ کے درمیان برابر ہمیں نہیں ٹھہرانا. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں کہا پھر جو اللہ چاہے. حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک مطلب ہمیں بولنے میں ہمیں ایسی لگتا ہے نا, لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں وہاں ٹوک دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کہنے سے روکا ہے, منع کیا کہ جو اللہ چاہے, کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, مخلوق کے چاہنے سے
کچھ نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کتنے آپ چاہتے تھے ہے نا کہ مسلمان ہو جائیں لوگ, ایمان لے کے آ جائیں, ہے نا, کتنی چاہت تھی. حالانکہ اللہ کے رسول کی بہت ساری خواہشیں اللہ نے پوری کی, مگر آپ کی کتنی چاہت تھی کہ اور مسلمان ہو جائیں, کفار مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں, جس کے لیے آپ پسند فرماتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ کے چاہنے یا پسند کرنے سے فلاں دوسرے لوگ ہدایت نہیں پائیں گے, اللہ چاہے گا وہی ہدایت پائے گا. دیکھیں اللہ نے وہی کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. جب بندہ کوئی بات چاہتا ہے نا, مثلا میں ایک بات چاہتی ہوں, آپ ایک بات چاہتے ہیں, دیکھیں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس میں وزن کب پڑے گا جب اللہ کی چاہت شامل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس میں دیکھیے اس احادیث کی روشنی میں ہمارے جو میں نے آپ کو بتایا نا جس طریقے کی جملہ رسول اللہ نے کریکشن کرایا ہے, تو ان احادیث کی روشنی میں ہمارے جو بزرگان دین ہیں, سلف صالحین ہیں, تو انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں کچھ ایسے جملے ہمیں بتائے ہیں جن میں شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے, شرک کی بو آتی ہے. تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جس کو ہمیں ہماری گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اپنی گفتگو, اپنے الفاظ, اپنے جملوں کو صحیح کرو. مثلا یہ کہنا کہ اللہ کی حفاظت اور آپ کی حفاظت, جیسے ہم اپنے جملوں میں اردو میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں, اور مجھے اللہ اور آپ کافی ہیں نا, مجھے اللہ اور آپ کافی ہیں. اگر ہم یہ جملے رسول اللہ کے تعلق سے کہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کافی ہیں, ہے نا, تو ہمیں اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو اللہ کی حفاظت اور آپ کی حفاظت, ٹھیک ہے, جس کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد یا پھر شامل کرنا ہے. اور پھر ہم یوں بھی کہہ دیتے ہیں تیری زندگی کی قسم, جیسے, اور ہم نے ابھی پڑھ کے آئے کعبے کی قسم, تو آپ نے منع فرمایا ہے نا ایسی قسم کی باتیں نہیں کرنا. اب کیسے کہنا چاہیے, جو اللہ چاہے اور اس کے بعد, یا جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد. ہم نے جملے میں بیچ میں یہ ایڈ کرنا ہے, دونوں جملے لگا سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے بعد یا پھر. آپ لوگ سمجھے نا میری بات. تو پہلے نمبر پہ اللہ ہے, پھر چاہت اللہ ہی کی چاہت ہے, اللہ کی ہے, اور چاہت کا سارا اختیار کس کا ہے, اللہ کا. یہ بات آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں. چاہت تبھی ہی پوری ہوگی جب اللہ کی چاہت ہماری چاہت سے میچ ہوگی. اس طرح ہم اور بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, میں اللہ کی پناہ آپ کی پناہ میں آتی ہوں, میں اللہ کی پناہ اور آپ کی پناہ. میں اس کو صحیح طریقے سے کیسے کہیں گے, میں اللہ کی پناہ میں ہوں, پھر اس کے بعد میں تیری پناہ میں ہوں. ٹھیک ہے. ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ کسی وقت میں کسی نے آپ کی جیسے مدد کی تھی, کہ فلاں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا نا. کبھی کوئی آپ کو اچانک سے مل جاتے ہیں, کوئی مدد آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا. حالانکہ ہم اظہار شکریہ کے طور پہ ہم اپنے جذبات میں آ کے کہتے ہیں اللہ وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم کو ایسا بولنا چاہیے, اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا, اس طریقے سے بات کرنی چاہیے نا. میری مدد کی آپ کا شکریہ. آج آپ میں یہ سمجھ جائیں کہ جب بھی اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا, کسی دوسرے شخص کا ذکر آیا, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور نہیں بلکہ کیا کرنا ہے, پھر یا اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے لگانا ہے. اور پھر دیکھیے اگر ہم نے ایک ہی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے کا مقصد یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہی جملے میں, ایک ہی ٹون میں اللہ, رسول یا کسی انسان کو ہم ڈائریکٹ نہیں جوڑو. ٹھیک ہے, بات کو ایسا نہ لگے کہ ہم ایک ہی جملے میں بات کر رہے ہیں. اختیار دونوں کو برابر نہیں دے دینا چاہیے, اسی میں شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے. ان تمام باتوں میں اگر ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں تو ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں گی. اگر ہم اپنے جملوں پہ ہم غور و فکر کریں گے نا, تو ہمیں اب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں اپنے جملوں میں اس قسم سے بات کر جاتے ہیں. اگر ہمارے یہاں اکثر بولا جاتا ہے, دیکھیے اللہ کی مہربانی آپ کی دعاؤں سے, اکثر کامن جملہ ہے نا. تو اب اس کا صحیح طریقہ ہمیں کیا بتایا, اس کا صحیح طریقہ یہ کہ اللہ کی مہربانی سے, اس کے بعد آپ کی دعاؤں سے. ٹھیک ہے.
اور پھر ہم یوں بھی اکثر ہمارے جملوں میں ہم بات کرتے ہیں اللہ کا آسرا تمہارا آسرا، تو اس میں آپ تمہارے میں سمجھ لیجئے رسول اللہ کو بھی لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کا آسرا رسول کا آسرا، تو اللہ کا آسرا صحیح جملہ یہ ہوگا اللہ کا آسرا اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی مدد تھی۔ اور پھر ایسے بھی ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے سپرد تمہارے سپرد، ہم جیسے کوئی بل پر کوئی آپ امانت کسی کے پاس رکھواتے ہیں، پیسے رکھوا دیں تو ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے سپرد اور تمہارے سپرد ہم نے کر دیا، تو اس کا صحیح بات کیسے ہوگی؟ اللہ کے سپرد اس کے بعد تمہارے سپرد، ٹھیک ہے، اللہ کی حفاظت میں اور اس کے بعد آپ کی حفاظت میں۔ اور ہم اکثر یہ جملے بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا، اللہ کی مہربانی اور ماں باپ کی دعائیں، یہ ہم کتنا کامن بولتے ہیں نا، تو اب اس کا صحیح جو ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اس کی مطلب اللہ کی مہربانی اس کے بعد ماں باپ کی دعاؤں سے سب کچھ ہوا، ایسے بولنا، یعنی کہ اللہ کی مہربانی اور یا پھر اور اس کے بعد، یہ چیز اونلی اور نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کی مہربانی اور ماں باپ اور کے ساتھ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا ہے، جب ہم اور لگاتے ہیں تو اللہ اور لوگوں کا مقام ہم ایکول کر دیتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جملوں میں جب بھی تم اللہ کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں، یعنی کہ پھر سے میں بول رہی ہوں اللہ کی مہربانی اور ماں باپ کی دعائیں، ہمیں ایسا جملہ نہیں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے؟ اللہ کی مہربانی اس کے بعد ماں باپ کی دعاؤں کی مہربانی سے جو بھی ہوا، اور اللہ اور اس کے مخلوق کو کیا ہے، ایک ضمیر میں ہمیں جمع نہیں کرنا، ایک ٹون میں نہیں بولنا۔ تو امید ہے کہ آج کی بات آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی، ہماری عام گفتگو میں ہم کس طرح سے شرک خفی یا شرک اصغر ہمارا پایا جاتا ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور کس طرح سے ہمیں درست کرنا ہے اپنی گفتگو کو، اپنے الفاظ کو، اپنے جملوں کو۔ تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اور بھی ہمیں کتنی ساری باتیں پتہ چلیں گی جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، ہمیں انجاننے میں کر رہے ہیں، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اور کن کن باتوں میں شرک خفی چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذہنوں کو کھولے، دلوں کو کھولے اور ہماری اصلاح کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائی، ہمارے دوست کی، جہاں تک بھی ہمارے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لیں، ہم ان کو شرک خفی سے بچائیں، کیونکہ شرک اکبر تو آپ لوگ سبھی موٹا موٹا جانتے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں تو اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اور ان کے اوپر بھی ہم نے فوکس کرنا ہے۔